السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بالآخر شراکت اقتدار کا فارمولہ گزشتہ رات طے پا گیا ہے، جس کے تحت مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر ان کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ کچھ آئینی عہدے بالخصوص صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کے حصے میں آئی یہ عہدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ، اسی طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو گورنرز کے عہدے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے ہیں، جبکہ جو چیف منسٹرشپ ہے بلوچستان میں وہ بھی پیپلز پارٹی کو ہی ملے گی، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا سندھ میں بھی گورنر ہوگا، جبکہ بلوچستان میں بھی ان کو گورنرشپ دی گئی ہے، اور اسی طرح جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ ناظرین، اگرچہ یہ شراکت اقتدار کا فارمولہ تو طے پا گیا ہے، لیکن کیا بڑے بڑے جو چیلنجز درپیش ہیں حکومت آنے والی کو، وہ یہ ساری جماعتیں مل کے ان کو طے کر پائیں گی، ان سے نبرد آزما ہو پائیں گی کہ نہیں، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ سندھ ہائی کورٹ میں 8 فروری کو جو موبائل بندش ہوئی ہے اس کے کیس کی سماعت ہوئی، اور سندھ کے چیف جسٹس عقیل احمد صاحب نے وہاں پہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹے تھے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی، صدر مملکت کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، گورنرشپ کس کو دی جائے گی، اگر اس طرح کی کرنا تھا تو الیکشن کرائے ہی کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا کیوں تماشا بنایا گیا، ایسا لگتا ہے عدالتیں اور سارے ادارے بے وقت ہو چکے ہیں، کون ملک چلا رہا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کرائے ہیں پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، ایسا مت کریں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ جس طرح پریشر کوکر کی ہلکی سیٹی بجتی رہتی ہے، اسے بجنے دیں، ایسا نہ ہو جیسے سیٹی بند کرنے پر پریشر کوکر کی طرح سب کچھ پھٹ جائے، اس طرح دھماکہ ہو جائے۔ لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ مخصوص علاقوں میں سروس بند کی جاتی ہے، پورا ملک بند کر کے مذاق بنا رکھا ہے، جو لوگ سب کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بولتا، سب عدالتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑے آج سخت ریمارکس تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہے اب ان کے حوالے سے کچھ عدالتیں بھی سوالات اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ آنریبل پینل ہے جی کشور زیبا، جن کا تعلق پاکستان MQM پاکستان سے ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سب سے پہلے کشور صاحبہ آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اگرچہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی ایک ڈیڈ لاک تھا، پولیٹیکل ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اندر فارمولہ طے پا گیا ہے کہ اگلی حکومت کیسے بنے گی اور کیسے چلنا ہے۔ MQM پاکستان اب عملاً اگر دیکھا جائے نمبرز گیم میں تو اب ضرورت نہیں ہے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے آپ کے ووٹس کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو کچھ ایشورنس دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت پہ شامل ہونے کے حوالے سے بھی، اور یقینی طور پہ MQM پاکستان یہ بھی چاہ رہی ہے کہ سندھ میں جو گورنرشپ ہے انہی کے پاس رہے، تو اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں مل گئی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، میں ابھی اس وقت اس اسپاٹ پہ تو موجود نہیں ہوں، وہ ہمارے کنوینئر وہاں موجود ہیں، ڈپٹی کنوینئر بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ گفت و شنید اور بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج جو ہم اتنی الجھن تک پہنچے وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنے کو شاید تیار نہیں ہوتے۔ اب اس وقت بھی دیکھیے، یہ ہم 3 پارٹیاں جو ہمارے 2 مہمان قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں اور نہال ہاشمی صاحب نون لیگ سے موجود ہیں، میں MQM کی جانب سے موجود ہوں، اور ہمیں ایک الائنس یا ایک اتحاد سمجھنا چاہیے۔ تو میں تو گزارش یہ کروں گی کہ جب خدا کر کے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی ہو اپنے وقت پہ الیکشن تو کروا دیا، الیکشن ہو گیا، اب اس میں چیزیں طے ہونے میں ضرور ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچ گئے اس سے آگے کی منزل پہ جانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ نے سوال کیا کہ ہمارا گورنر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم سندھ کی اربن ایریا کی جماعت ہیں، ہم نے ووٹ لیا ہے، ہم کہیں سے بھاگ کے نہیں آئے ہیں،
ہم نے ووٹ لیا ہے اور عوام نے ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کے حقوق ہیں، اس کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں. تو اگر ہم گورنرشپ مانگ رہے ہیں یا اگر کوئی منسٹری مانگ رہے ہیں، مجھے تفصیلات نہیں معلوم کہ ہمارے بڑوں کی کیا وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کریں جو عوام کی ڈیمانڈ ہے، جو عوام کی ضرورت ہیں. بلدیاتی الیکشن عوام کی ضرورت ہیں، بلدیاتی ذمہ داران کے اختیارات عوام کی ضرورت ہیں، اور عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی پارلیمنٹرینز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اگر ایم کیو ایم کوئی بھی سوال اٹھا رہی ہے یا مانگ رہی ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. بالکل ٹھیک. یہی نقطہ نہال صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. نہال صاحب انفیکٹ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو کل رات ایک طرح سے ہم کہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ساری سچویشن کے اندر جو میجر بینیفیشری ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، گویا کہ سارے جو آئینی عہدے ہیں، صدر پاکستان ہو یا چیئرمین سینٹ ہو یا پھر گورنرز کے عہدے، وہ تو اس طرف چلے گئے. مسلم لیگ نون کے حصے میں تو صرف آزمائشیں آئی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار بھائی، شکر الحمدللہ کہ مسلم لیگ کے حصے میں آزمائشیں آئی ہیں، اور یہ قوم گواہ ہے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں جب بھی پاکستان کو آزمائش سے گزرنا پڑا تو پاکستان سرخرو ہوا. وہ آزمائش ہماری معاشی کا ہو، وہ آزمائش لا اینڈ آرڈر کا ہو، وہ آزمائش پاکستان کی دفاعی ہو، وہ آزمائش پاکستان کی معیشت کا ہو، وہ آزمائش اپنے خطے کو خوشحال بنانے کا ہو. ہمیشہ ہر آزمائش میں ہم پورے اتریں، اور اگر میرے رب نے چاہا تو ہم پورے اتریں گے. مگر ہم نہیں چاہتے کہ آزمائش اس قوم کا ہو، پاکستان کے عوام کا ہو. پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالا ہے ہمیں، ساری پولیٹیکل پارٹی کو. اب وہ آزمائش میں سرخرو ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں، اور انشاءاللہ شہباز شریف کی قیادت میں ہم اپنے تمام صلاحیتوں کو بروے کال لا کے ڈیلیور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے یقیناً. لیکن نہال صاحب جس طرح پیپلز پارٹی کے معاملے پہ آپ نے بڑا دل دکھایا ہے، اب یہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بھی ایسا دل دکھایا جائے گا، کیونکہ ان کی تو خواہش ہے کہ ان کو وفاقی کابینہ میں بھی شامل کریں، گویا کہ منسٹریز بھی دیں، اور ساتھ میں جو سندھ کی گورنرشپ ہے وہ بھی انہیں کو دی جائے. تو امید رکھے ہیں وہ کہ ایسے بڑا دل دکھائیں گے جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں دکھایا؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئر دو ٹوک خطاب کیا تھا، جس میں کہا تھا 10 سال لگ جائے گا کم سے کم اس ملک کو اسی پٹری پہ لانے میں جہاں پہ ہم 2013 میں تھے. ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بنائے، اور ہم اپنی پاکی، اپنی قیادت اپنے حلقے سے بالا تر ہو کے صرف ملک کے عوام اور پاکستان کے لیے سوچے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور سب کو اپنی پارٹی سے، اپنے ذات سے، اپنے حلقے سے باہر کے پاکستان کے لیے جب ہم سوچیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. جہاں تک آپ نے گورنر کی بات کی ہے، تو گورنر ریپرزینٹ دا فیڈریشن، ہی از دا ریپرزینٹیو آف فیڈریشن. اب فیڈریشن میں پرائم منسٹر ہے، وہ جسے بہتر سمجھے، وہ جو بہتر سمجھے، ان کا یہ استحقاق ہے، جسے چاہے لگائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس اسٹیج سے آگے آ گئے ہیں کہ ہم اپنے کوٹے اور اپنے ذات کے لیے بات کریں. ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کے صوبے کے لیے، ملک کے لیے بات کریں. اور یہ جو آئینی پروگریٹیو ہے وہ فیڈریشن کا ہے. فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر. لیکن نہال ہاشمی ایک بڑا زبردست کارکن ہے پولیٹیکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی مشورہ اسکرین کے تھرو اگر میاں صاحب تک چلا جائے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے ہونا چاہیے یا آپ کے جو اتحادی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے وہی ہے جو میری پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کرے گی، جو میرے پارٹی کے محمد نواز شریف کریں گے. ہم اپنے رائے اپنی پارٹی کے اجلاس میں دیتے ہیں، اور وہ ہم سب کا انڈیویجول رائٹ جو ہے وہ ہماری کلیکٹیو رائٹ ہوتی ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم دے چکے ہیں. اور یہ پروگریٹو ہمارے قائد کا ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں، میرا رائٹ نہیں. صحیح. اور کشور صاحب انفیکٹ اب کچھ اور ڈیمانڈز بھی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، بالخصوص بلدیاتی نظام کو لے کے. کچھ آئینی ترامیم کی آپ بات کر رہے ہیں. مردم شماری آپ کا بڑا پرانا ایک ایشو رہا ہے، جس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ جو کراچی کی آبادی اس کو جان بوجھ کے کم دکھایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے ایشوز آپ کو لگتے ہیں کہ اب اس اتحادی حکومت میں
کچھ اور آپ کے کارکنوں کے بھی ایشوز تھے، کچھ دفاتر کے بھی تھے جو کہ تحریک انصاف کے دور پہ نہیں ہوئے تو آپ نے اس اتحاد کو چھوڑا، پھر آپ پی ڈی ایم سرکار کا حصہ رہے تب بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی شروعات کی جا رہی ہیں جس کو پی ڈی ایم 2 کا نام اب دے رہے ہیں ویسے لوگ، اب اس دور میں آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں آپ کے چینل کے توسط سے نہال صاحب سے گزارش کروں گی جو انہوں نے خود ابھی کہا کہ اب ہم سب کو اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہیے. میں اپنے ملک کی ان دونوں بڑی جماعتوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے خاندان سے بھی باہر نکلنا چاہیے، وہ ضروری ہے. آپ دونوں جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے، تمام تصاویر دیکھ لیجئے، فرمائشیں دیکھ لیجئے، خاندان تک بات چل رہی ہے نا. اچھا، ایم کیو ایم کا پرابلم کہہ لیجئے یا سچائی کہہ لیجئے کہ ایم کیو ایم میں خاندانی سیاست نہیں ہے، عوامی سیاست ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر سب جگہ خاندانی آتے رہیں گے تو عوام کہاں سے آئے گی؟ ہم وہ جماعت ہیں جو عوام کو لے کے آتے ہیں، گلی کوچے کے عوام کو لے کے آتے ہیں. تو میری ایک گزارش ضرور ہے، بے شک ہم الائنس ہیں، بے شک اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اتحاد کامیاب قسم کا کرنا چاہیے، لیکن گیو اینڈ ٹیک میں بھی انصاف ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو ریوڑیاں ہوں اور بڑھ جائیں اور دوسری طرف پانی بھی نہ ہو، دوسری طرف کوئی حقوق بھی پورے نہ ہوں. تو یہ تو ناانصافی کی وجہ سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب قدرت نے ایک موقع دیا ہے، آپ کو بڑی پارٹیاں بنا کے پھر کھڑا کر دیا ہے، تو یہ ہمارا امتحان تو ہے ہی اپنی جگہ، عوام کا امتحان تو اپنی جگہ ہے ہی، یہ آپ کا بھی امتحان ہے. آپ جواب دیں ان چیزوں کے لیے کہ ضروریات پوری ہوں، اور ضروریات پوری کرنے والی چیزیں ہی ہیں جس کو کہ ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرتی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ بلدیاتی سطح کے اوپر اختیارات دیے جائیں. وہ اختیارات کون سے ہیں؟ ہم قانونی مانگتے ہیں، پولیس کا مانگتے ہیں، وہ اختیارات مانگتے ہیں جو عوامی سہولتیں میسر کریں. دیکھیے، گلی کوچے میں نہ ایم این اے کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ ایم پی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کونسلر کی ذمہ داری ہوتی ہے، میئر کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ اس کو اگر اختیارات نہیں دیں گے، کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم بہت بڑی رحمت کے طور پہ پیش کی گئی تھی، سنیے پیش کی گئی تھی نا، کشور صاحب مرکز میں تو پیپلز پارٹی کی اتحادی ہوں گی نا، پیپلز پارٹی کی اتحادیوں کے مرکز میں تو صوبے میں بھی کوئی ورکنگ ریلیشن اچھے بنا لیں تو میرے خیال میں یہ قوانین پاس بھی ہو سکتے ہیں اور نچلی سطح پہ پھر اقتدار کی منتقلی کے راستے آسان ہو سکتے ہیں. وہ ہیں اچھا، ہماری ڈیمانڈ کے نکات بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھی میٹنگ چل رہی ہے، اس میں پیش کیے جائیں گے وہ، لیکن اس میں تسلیم کیا جائے انہیں. اگر آپ نے خاندان تک محدود کیا، اپنے چند لوگوں تک محدود کیا، تو شاید یہ مسائل ختم نہ ہو سکیں. مسائل ختم کرنے کے لیے آپ کو عوامی جماعتوں کو لینا ہوگا. ہم عوامی جماعت ہیں، پیپلز پارٹی ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی سیاست کو ترک کر دیں. وہ پنجاب کے اندر سنا یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحب اگرچہ پارٹی کی نائب صدر ہے لیکن سیاست کے حوالے سے تو ابھی نو وارد ہیں، ایک طرح سے ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا صوبہ سر آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر بڑے تجربہ کار لوگ موجود تھے، تو کوئی بہتر نہ ہوتا کہ اس تنقید سے بھی آپ بچ جاتے اور ساتھ میں کوئی تجربہ کار آدمی صوبے کو چلاتا؟ افتخار بھائی، ہم نے 2018 میں سارے تجربہ کار لوگوں کو دیکھا. جب محمد نواز شریف صاحب قید و بند میں تھے تو ہمیں تجربہ کار میں ایک ابھرتی ہوئی نوجوان خاتون نظر آئی جو مریم نواز تھی، جو اپنی والدہ کے حلقے سے الیکشن لڑی، والدہ کو جتوایا، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو. پھر ہمیں تجربہ کار لوگ تو نظر نہیں آئے، مجھے مریم نواز نظر آئی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی، گلگت میں بھی، مظفر آباد میں بھی، باغ میں بھی، چترال میں بھی، اور آپ جو یو جسٹ نیم اٹ، اسکردو میں بھی، جیل کے باہر بھی، جیل کے اندر بھی، سڑکوں پہ بھی، چوک پہ بھی، چوراہوں پہ بھی، عدالتوں میں بھی، عدالتوں پہ باہر بھی. اگر اس کو نہیں کہتے سیاست، اور سر انتخابی جلسے کرنا اور بات ہے، حکومت چلانا اور ہے. سر ایک منٹ، مریم نواز نے اپنی اننگز تشتری پہ نہیں، جیل گئی. بہت مشکل کام ہوتا ہے خاتون کے لیے بار بار جیل جانا، بہت مشکل کام ہوتا ہے خاتون کے لیے شیل میں کھڑے رہنا، بہت مشکل کام ہوتا ہے خاتون کے لیے کہ وہ چوک چراہوں میں کھڑی ہو کر کے سیاست کرے، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے سیاست کرے. اور انہوں نے جو تجربہ حاصل کر لیا پاکستان میں موجودہ نوجوان نسل میں، شاید بہت کم لوگوں کے پاس وہ تجربہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. اور دیکھیے، کوئی خاندانی سیاست نہیں ہوتی. عوام جب کسی کو ووٹ دے،
عوام خاندان نہیں کسی کو MNA بناتا ہے یا MPA بناتا ہے. عوام کسی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, کسی کو اون کر لیتی ہے. عوامی مینڈیٹ پہ جو پورا اترتا ہے, ہمیں ہر ڈیمانڈ عوام کے لیے ہم نے کیا اور عوام کے لیے کرنا چاہیے. تو مریم اس پہ 16 آنے کھڑی اترتی ہے. اسی طرح سے جو وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے 2 سال جیل کاٹی, انہوں نے بڑی صحبتیں برداشت کی, باوجود کے پیرانہ سالی ہے, باوجود کے ان کا مرض تھا, وہ لگے رہے. یہ کوئی کوٹے میں ہمیں نہیں ملا, یہ کوئی خاندان کا حصہ نہیں بٹا ہے. لوگوں نے ہمیں منتخب کیا, لوگوں کی مہربانی ہے, لوگ امید رکھتے ہیں, لوگوں کو ہمارا ٹریک ریکارڈ معلوم ہے کہ ہم پنجاب کو شہباز صاحب نے کیسے بنایا. انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پنجاب کو بنائیں گی مریم شہباز صاحب کی اور میاں صاحب کی سرپرست. مناسب. قادر مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. سر, پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے تو کل کہا جا رہا ہے کہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ نے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے اور ایک اچھی ڈیل کی ہے. کہاں آپ آئینی عہدے تو لے رہے ہیں سر, صدر کا عہدہ بھی لے رہے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی لے رہے ہیں, گورنرز بھی لے رہے ہیں, تو پھر سر کابینہ میں بھی شامل ہو جاتے. لگ تو یہی رہا ہے کہ حکومت کے قافلے میں آپ شامل ہیں, لیکن شاید ایک ادروائز امپریشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ عہدے لینے کے بعد آپ کو لگتا نہیں کہ عملاً تو آپ حکومت کا حصہ ہیں سر؟ دیکھیے, اگر آپ پچھلی جو PDM کی حکومت تھی 16 ماہ کی, اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم پر تنقید بھی ہو رہی تھی, مسلم لیگ نون پہ بری ہو رہی تھی, اور ایک دوسرے کے اختیارات کی بھی بات ہو رہی تھی, تو یہ بہتر بات نہیں ہے. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم فل فلج مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں حکومت کی, آپ چلا لیں. باقی رہ گئے جو آپ کی وزیر اعظم کے حوالے سے جو ووٹ ہے, ووٹ ہم دینے کو تیار ہے آپ کو, تو میرے خیال میں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا, آپ مجھے بتا دیں اگر ہم ایسا نہ کریں, کیونکہ PTI کو تو ہم ووٹ کر ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ سنی اتحاد کو تو ہم ووٹ کر ہی نہیں رہے, تو ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر ہم کسی کو, ان دونوں میں سے کسی کو ووٹ نہ کریں تو کیا یہ حکومت بن پائے گی؟ کیا یہ اسمبلی چل پائے گی؟ تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پہلے یہ مہنگائی کے بوجھ تلے عوام میں ڈوبی ہوئی ہے, اور مزید جو پولیٹیکل کرائسس میں مندوخیل صاحب اس بات کو تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس بات کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کیونکہ چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں, پیپلز پارٹی ڈر رہی ہے کہ غیر مقبول فیصلے کیے جائیں گے, لہٰذا وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لاس نہیں کرنا چاہ رہے, اس کو برن نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ ایک بڑا جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ مشکل فیصلوں کے لیے نون لیگ کو آگے کر دیا جائے, اور جہاں آئینی عہدے لینے ہیں تو وہ لے لیے جائیں. تو یہ ایک تاثر بن رہا ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا, ورنہ تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو. آپ ایک کام کریں, مسلم لیگ نون کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مشورہ دے دے کہ وہ پیپلز پارٹی کو دے دے, ہم چلا کے دکھائیں گے. یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ آدھا وہ چلائے آدھا ہم چلائے, اس میں ضرور ٹربل آتا ہے. جب ایک آدمی کو فل فلیج گاڑی چلانے دے تو وہ بہتر چلا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم ڈر رہے ہیں, ہم نہیں ڈر رہے. آج مسلم لیگ نون آفر کرے, مجھے پورے یقین ہے ہماری قیادت اس کے اوپر ضرور غور کر کے اس کو قبول کرے گی. لیکن سوال یہ ہے, بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 سال کے لیے آفر کیے انہوں نے. بلاول صاحب تو فرما رہے تھے کہ انہوں نے 2 سال کے لیے کہا کہ پرائم منسٹر بن جائیں. دیکھیں 2 سال کے لیے کیوں کر رہے ہیں, 5 سال کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 5 سال کے لیے کر رہے ہیں نا فل فلیج. 2 سال 3 سال والی بات کیوں کر رہے ہیں اس میں؟ سوال یہ, وہ تو بلاول صاحب پہلے انکار کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پچھلی حکومت میں بھی یاد ہوگا, ANP نے وزارت نہیں لی ہے مگر حکومت کو سپورٹ کی ہے, ووٹ کی ہے. تو آپ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی جو آئینی عہدوں کی بات آ رہی ہے, آئینی عہدے اگر نون لیگ والے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنا کینڈیڈیٹ اتارا ہے, ظاہری بات ہے وہ 4 ووٹ پڑے یا 400 پڑے, مگر کینڈیڈیٹ تو اتارنا پڑتا ہے. اگر اس میں نون لیگ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں کسی کو کوئی یہ شک نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سودے بازی کریں. سودے بازی کرتے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں دو. آج اگر پیپلز پارٹی ہٹ جائے کہ نہیں جی ہمیں دو, ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم کسی کو نہیں کریں گے, پھر کیا ہوگا؟ تو ہم وہ بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو, جو سنی اتحاد کے بعد جو نا نون لیگ کے زیادہ ووٹ ہے, ہم ان کو آفر کر رہے ہیں. اور اگر سنی اتحاد ہم سے مدد مانگ لیتے تو اس پہ بھی ہم ضرور غور کرتے, مگر وہ تو کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی کسی سے.
تو جب بات ان سے کریں گے جو بینیفیشری جمعیت کے قادر مدد صاحب میں اگر سمجھوں آپ کی بات سے کہ اگر مستقبل میں صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ سنی اتحاد کوئی اس طرح کی کو موو چلاتی ہے تو پیپلز پارٹی کنسیڈریشن میں لے کے آئے گی کہ ان کے ساتھ بھی جایا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیے آپ تجزیہ ضرور کر لیں، آپ کا اپنا اختیار ہے، مگر سوال یہ کہ آپ مجھے بتا دوں مولانا صاحب تحریک چلا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو دھاندلی کس نے کری ہے؟ مولانا کی سیٹیں کس کے پاس چلی گئی؟ وہ تو پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ تحریک چلا رہے ہیں، کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے نا۔ تو آپ اس چیز کی جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں ایسا ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اگر ہٹ جاتی کہ نہیں جی اگر ہمیں آپ وزیر اعظم شپ دو نہیں تو ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے راستہ بدل جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ہم نے نہیں کیے۔ جو باقی رہے گی آئینی عہدے تو چھوٹی سی پارٹی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دے۔ اب وہ کینڈیڈیٹ کے لیے اگر کوئی پارٹی اس کو سپورٹ کرے تو اس میں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتا دو صدر پاکستان کے پاس اختیارات تو نہیں ہے نا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نہال صاحب انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تاثر یہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت لینے سے ڈر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں 5 سال کے لیے ہمیں دے دیں، ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کا تجربہ تھا وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا۔ بلاول صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں کہ خود پنجاب سے ان کے لوگ گلہ کرتے رہے کہ ان کے کام نہیں ہوئے، تو یہ وجہ ہے سر۔ تو اب کی بار کوئی بہتر ورکنگ ریلیشنز دیکھنے کو ملیں گے اور جو سابق گلے تھے وہ دور ہو جائیں گے کہ نہیں سر؟ افتخار بھائی نیت صاف منزل آسان۔ اگر ہماری نیت پاکستان کے عوام کی خدمت ہے تو ہم اپنے منزل کو پالیں گے، اور اگر ہماری نیت میں اپنی ذات، اپنی لیڈر، اپنی پارٹی کی خدمت ہے تو پھر ہم اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ جو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا قوم سے، اس میں انہوں نے بڑا ڈوٹو اور بڑا واضح بات کر چکے ہیں، اور وہ یہ بات کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور بددیانتی نہیں کرتے، تو وہ ہم اس پہ قائم ہیں۔ جس کا جو حق ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک ایک فرد کا، کیونکہ اگر کوئی شخص ایم این اے ایم پی اے جیتا ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہم عام لوگوں کے ووٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم ووٹ کو عزت دینوں کے نعرے کے لوگ ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس کا جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، جو مقام ہے اس کو وہ مل کے رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو آئین قانون کے تحت ہے، جو ہمارے ایک رسم و رواج کے تحت ہے، ہم اس کے تحت ہم ایک دوسرے پہ تنقید بہت کرتے رہے، اب ہمیں اپنے آپ پہ تنقید کرنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہو سکیں، اور وہ قربت اس لیے ہو کہ پاکستان کے لوگوں کی ہم زیادہ خدمت کر سکیں۔ صحیح، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سر عوام کیا سمجھیں؟ اب وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کا ایک کردار مینٹور کا ہوگا، گویا کہ اپنے بھائی کو بھی مشورے دیں گے، اپنی صاحبزادی کو بھی، بٹ عملی سیاست میں ان کا اب کوئی عمل دخل ایک طرح سے نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے سر؟ نہیں جی، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، فلم ابھی باقی ہے میرے دوست، ہاں فلم ابھی باقی ہے، اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اس خطے کے سب سے زیادہ جیت اگر کوئی سیاستدان ہے تو محمد نواز شریف ہے، جو اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، دیانت کی سیاست کرتے ہیں، ہر کسی کی عزت اور افتخار کی سیاست کرتے ہیں، جمہور کی سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو فلم ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی آپ انتظار کیجیے۔ اچھا، واہ۔ تو کشور صاحبہ انفیکٹ اب مرکز میں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے سمجھو اتحادی تصور آپ کو کریں، کیونکہ مرکز کی حکومت میں وہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو سندھ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اب ماضی کے برعکس ایک اچھے ریلیشنز کے ساتھ، اور ایک تاثر یہ ملے گا کہ شاید دونوں جماعتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، یا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کشیدگی کا ماحول برقرار رہے گا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی تو کوشش ہے کہ ماحول کو بہتر رکھا جائے، اور اسی لیے وہ اتنے ووٹ لے کے جو آئی ہے، تو دیکھیے کوئی جھگڑا فساد دنگا تو نہیں کر رہی ہے، وہ اسی کی بات کر رہی ہے کہ جب یہ دونوں سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری بھی، یعنی ہم بے ڈیمانڈ تو ہم نہیں ہے نا، کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا ہے، کوشش ہماری پوری ہے۔ لیکن بس یہ کہ دیکھیے زرداری صاحب ماشاءاللہ سے انتہائی ذہین اور زیرک سیاستدان ہیں۔ دیکھیے وہ یہ کہتے رہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب کل رات آپ نے دیکھ لیا سب کچھ لے لیا انہوں نے، تو ماشاءاللہ سے ان کا تو حساب یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں،
कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। अभी भी आप ये मत समझिए कि उन्होंने कुछ नहीं लिया है, उन्होंने बहुत कुछ लिया है। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आप कुछ लें तो कुछ दें भी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक तबका ले ले, एक ख़ानदान ले ले, एक कम्युनिटी ले ले। ये पाकिस्तान 4 सूबा पे 5वां तो इसी गलती की वजह से चला गया हाथ से कि उसको तस्लीम नहीं किया था। हमें सिर्फ खौफ ये है, MQM की असल दिलचस्पी है मुल्क की सालमियत की तरफ है। उसकी सालमियत के लिए ज़रूरी है कि हर एक को नारा तो लगा दिया, रोटी का रोटी नहीं मिली, नारे तो लगा दिए, छत के छत नहीं मिली, किसी भी चीज़ का नारा लगा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि नाने शबीना को परेशान है लोग। इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कि कब वक्त आए कि ये लोग पार्लियामेंटेरियन बैठ के फैसला करें। अब खुदा खुदा करके फैसला किया है। दिलों को खोलें, जहन को खोलें और सबके लिए खोलें। और अगर जहन खोला ज़रदारी साहब ने, अपने जहन से ये निकाल दिया कि हम भाग के आ गए हैं, वो हमें तस्लीम करें, हमने उन्हें तस्लीम किया है, तो कुछ भी नहीं होगा, सब हालात ठीक होंगे। लेकिन अगर ये होगा कि सब मैं ही रख लूँ, सब मैं ही रख लूँ, तो उसका फिर मैं नहीं कह सकती कि क्या अंजाम होगा। क्योंकि हम किसी से ना भी कहें, देखिए अवाम इतने बाशऊर हो गए, अब एक एक चीज़, एक एक सांस, एक एक चीज़ पॉलिटिशियन की वो समझते हैं। हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, आपका अमल बताएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कादर मंदो ख्याल साहब, हम जब इंतखाबी जलसों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर सुन रहे थे तो और उन्होंने फिर पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका इजहार किया कि वो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है, निजकारी नहीं चाहते, बल्कि वो शराकती जो बिज़नेस है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। साथ में उन्होंने ये भी फरमाया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो सर, अब तो आप एक तरह से इत्तेहादी बन गए हुकूमत में, तो प्राइवेटाइजेशन अगर होने जा रही है तो क्या उसका रास्ता रोकेगी पीपल्स पार्टी? और बिलखसूस जो सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाएगा कि उनको अब जेलों से बाहर होना चाहिए। कल हमने देखा कि मुशाहिद सैयद साहब ने तो सेनेट में खड़े होकर कहा है कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये इतने बता दूं, इतने ज़्यादा लोड हम पर ना डाले आपको। और 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, वहाँ तारीख गवाह है कि एक भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था। उसके बाद अगर आप आज हमसे आप ये तवक्को रखते हैं, ये तो अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर थोड़ा सा सियासी कैदी और जलाओ गिराओ और शोदा के निशानात और उनकी मुजस्मों को और पूरा का पूरा जिना उस उन सब चीज़ों को जलाने में ज़रा फ़र्क है। थोड़ा सा आपको ये फ़र्क करना पड़ेगा। यकीनन जो सियासी मुकदमात है उसके हमेशा से हम विक्टिम भी रहे हैं और हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा आपको मुकदमात में 9 मई के और सियासी मुकदमात में थोड़ा सा फ़र्क आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात निजकारी की आपने की है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी निजकारी के खिलाफ है। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल जिस दौर में बनाया था आज से 45 साल पहले, और आज वो पूरा का पूरा डूब गया। अब वो किसकी वजह से डूब गया, कहाँ डूब गया, किस तरह डूब गया, इसकी तय में जाने की बजाय उसके हल की तरफ जाना चाहिए। पिछली हमारी सूबाई हुकूमत ने, मुराद अली शाह साहब की सूबाई हुकूमत ने ऑफर भी किया है कि आप स्टील मिल सूबाई हुकूमत को दे दे, मगर नहीं दिया गया है। तो आप अदारों को बजाय बेचने की कोड़ियों के दाम के, तो आप उनको आप अपने पाँव पे खड़े करने की आप कोशिश कर दे। किश्वर ज़ेरा बाजी मेरे साथ कमेटी में थी, खसूसी कमेटी में, जो हदारों का हाल हमने देखा और वहाँ जो हमने देखा जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह एक बदमाशी और गुंडागर्दी और लूटमार मचाया हुआ था, तो ये खामखा सियासी लोग बदनाम है। सियासी लोग अगर किसी हुकूमत में कोई भी अगर करप्शन करता है, वो कितने होंगे, 2, 4, 5 आदमी होंगे और कितने होंगे, मगर पूरे का पूरे असम्बली जो है ना नेब और FIA और थानों की चक्कर लगाते, और ये ब्यूरोक्रेसी है जो अच्छी तरह निकल जाती है और अगली हुकूमत का साथ दे जाती है। और दूसरी बात ये कि किशोर ज़ेरा साहब बाजी ने कहा कि हमने सब कुछ ले लिए। हमने क्या ले लिए किशोर बाजी? हम अगर जिद करते
کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو، اس کے بغیر ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو آپ مجھے بتا دو کیا یہ اسمبلی چل پاتی؟ آپ پچھلے 15 سال سے اسمبلی ممبر رہی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اسمبلی چل پائے گی، یہ حکومت چل سکے گی؟ ہم نے تو وہ چیز نہیں کہا. باقی رہ گیا آئینی عہدوں کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا، وہ ایم بھی کھڑی کرے گی اور وہ سنی اتحاد بھی کھڑی کرے گی. اور قادر صاحب اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ پروگرام کا آخری سے ہے تو ذرا نہال ہاشمی صاحب کو بھی سر ان کا پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں. نہال صاحب انفیکٹ کیا کہیں گے؟ کچھ تو لگتا ہے کہ کچھ پالیسیز کے جو اختلافات ہیں اتحادیوں کے درمیان بالخصوص پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے ممکنہ طور پہ ہوں گے، جیسے نجکاری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، بٹ اس سے بڑھ کے ایک بڑی سٹرانگ اپوزیشن بھی سر ایوان میں آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس کو سنی تحریک کا نام دے دیں، سنی اتحاد کا نام دے دیں، پی ٹی آئی کا نام دے دیں، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے. سر یہ سفر کتنا کچھ سموتھ ہوگا آپ کے لیے؟ ہمیشہ سفر اسی کو کہتے ہیں جو کٹھن مراحل سے گزر کے آتے ہیں، اسی کو سفر کہتے ہیں. کٹھن مراحل سے گزرنا آتا ہے، ہم ماضی میں بھی گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کا ساتھ رہا، اللہ کی نصرت، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے نصرت سے ہم گزر جائیں گے. قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. ہاں ایک جہتی ہماری جو آپس کی ہے اس کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے. عوام دیکھ رہی. اگر ہم ایک بات دیکھ لیں کہ جناب ہم سارے لوگ پاکستان کے لیے اپنے سارے اختلافات، اپنے ڈیمانڈ، اپنے شرائط، اپنی چاہت قربان کر دیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، تو پھر پاکستان کوئی پیچھے نہیں رکھ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست وہ آرٹ ہے کہ وہ اپنے وقتی طور پہ اپنے سارے اختلافات بلا دیں. ہم سب الگ الگ پارٹی ہیں، ہم سب کے ریزرویشن ہیں، ہم سب یقینی طور پہ نہال ہاشمی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوم یہی کچھ چاہ رہی ہے. اسی کے ساتھ نہال ہاشمی صاحب کا، قادر مندوخیل صاحب کا اور کشف زہرا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت کیسے بن رہی ہے، بالخصوص مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا فیصلے ہو رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب، ان سے گفتگو کریں گے. ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کرتے ہیں پنجاب کی صورتحال کی، جہاں پہ ظاہری طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کافی حد تک کمفرٹیبل ہے. کوئی 154 نشستیں اب تک کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حاصل پنجاب اسمبلی میں کر لی ہیں، اور ایک مخصوص نشستیں ساتھ میں شامل کی جائیں تو شاید پھر کاف لیگ یا کسی اور جماعت کی مدد کے بغیر مسلم لیگ نون وہاں پہ حکومت بنا لے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ آزاد ارکان کی بھی ایک بڑی تعداد، جن کو پی ٹی آئی کی ایک طرح سے حمایت یافتہ وہ آزاد ارکان ہیں، ان کی تعداد بھی کوئی 116 ہے. اور اس وقت جو مرحلہ سب سے بڑا درپیش ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ہیں کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل پائیں گی، اگرچہ سنی تحریک اتحاد کے ساتھ ان کا ایک طرح سے انضمام ہو چکا ہے، لیکن ٹیکنیکلی کیا وہ اب مخصوص نشستوں کے لیے ایلیجیبل ہے کہ نہیں. ہمارے موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے سر؟ آپ کا میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اگر اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی قانونی اور جائز اجلاس نہیں ہوگا. ایسے ہی کہا تھا سر آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کرنی، ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں آرٹیکل 106 میں سب کلوز سی میں اس میں بڑا کیٹیگورکلی لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن کمیشن ایم پی ایز کو یا ایم این ایز کو نوٹیفائی کر دے گا، اس نوٹیفیکیشن کے بعد 72 گھنٹے میں، جو کہ 3 دن بھی بنتے ہیں، 72 گھنٹے میں انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ہے. جو 72 گھنٹے میں پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوگا وہ آزاد حیثیت میں پھر سمجھا جائے گا، اور بعد میں پھر اس کی پولیٹیکل پارٹی میں ایفیلیشن کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس پولیٹیکل پارٹی کو. اب بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے، پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس جو کہ انڈیپینڈنٹ بظاہر تھے لیکن اصل میں سمجھا جائے تو وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے،
وہ جیت گئے انڈیپینڈنٹ، اور وہ سنی اتحاد کونسل میں 72 گھنٹے میں 3 دن میں شامل ہو گئے۔ صحیح۔ جب وہ آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 106 کے مطابق شامل ہو گئے تو اب ان کو انٹرٹین کرنا الیکشن کمیشن کے فرائض میں آ گیا۔ صحیح۔ تو یہ میری جو مورل اور ایتھکس ہیں اور جو میرے گراؤنڈز ہیں، میں یہ چاہتا تھا دیکھیں یہ جو الیکشن ہوئے ابھی تک آپ کے پاس فارم 45 اور 47 ہی نہیں سنبھلا جا رہا۔ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ 45 والا نتیجہ درست تھا، آدھے کہتے ہیں 47 والا نتیجہ درست تھا۔ ابھی یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوئی، کتنے لوگوں کے معطل ہو رہے ہیں نوٹیفیکیشنز، پھر وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ٹریبیونلز بن گئے، ان میں بھاگیں گے۔ چلو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو مورل آف دا سٹوری ہے کہ جب ایک پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو ان کو ان کا جو بھی حق ہے، جو بھی اس پروپورشنیٹ طریقے میں ان کا خواتین کا یا ریزرو سیٹس کا یا جو مائنورٹیز کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو اب یہ تو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہو گئے تو ان کو آپ کارنر پہ کیوں کر رہے ہیں، نکرے کیوں لگا رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ جی ساتھ میں سبطین خان صاحب، میں ایک کوئی نوٹیفیکیشن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 2019 کا اکتوبر کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس کے تحت باپ پارٹی کو جب وہاں ان کے کچھ لوگ جیتے ہیں تو ان کو ریزرو سیٹ گویا کہ وہاں پہ الاٹ کی گئی 2019، گویا کہ 18 کے الیکشن کے بعد 19 میں جا کے ہو رہی ہے، اور ایسے میں کہ ان کی جانب سے کوئی پریفرنس لسٹ بھی جمع نہیں کروائی گئی تھی۔ تو یہ کیوں اس وقت خدشات ہیں اور یہ ابہام کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ چیزیں تو جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 106 کے تحت بڑی کلیئر ہے۔ دیکھیں 106 کے تحت بڑی کلیئر ہے، اور میں ریپیٹڈلی ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے ہوتا تھا، پہلے تو آپ کو پتہ ہے مہینہ 2 مہینے حکومتیں بنتی رہتی تھیں۔ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی 18th امینڈمنٹ کے بعد، یہ الیکشن کمیشن کو بھی پابند کیا گیا کہ 14 دن میں انہوں نے اپنی لوگوں کو نوٹیفیکیشنز دینے اور کلیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد 1 ویک اور دے کے 21 دن کا انہوں نے یہ بھی پابند کیا گیا کہ 21 دن کے اندر اپنی اکثریت شو کریں اور جس کی حکومت ہے وہ بن جائے۔ اب ہمارے اس لحاظ سے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو ہمارے 21 دن بنیں گے تقریباً 28 فروری یا 29 فروری، جب ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، اور الیکشن کمیشن نے یک مشت نوٹیفیکیشن نہیں کیے، مطلب ایک دن 40 کر دیا، ایک دن 30 کر دیا، ایک دن 50 کر دیا، چلو انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ جب اب یہ انڈیپینڈنٹ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو اب یہ اجلاس کی اتنا جلدی بلانے کے بجائے ان کو پہلے اپنی ریزرو سیٹس جو بھی جس کا جتنا رائٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی جماعت کے کسی کو دے دیں یا نہ یہ قانوناً ہو سکتا ہے، ان کو اپنی نشستیں دے دیں۔ اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، 154 یا 155 انڈیپینڈنٹس ملا کے انہوں نے کر لی ہیں، تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے تو اگلے 5 سال میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ چلے، اور جو بھی وزیر اعلیٰ جو صاحب بنتے ہیں یا جو صاحبہ وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آرام سے پنجاب کی خدمت کریں، بٹ یہ دھاندلی کھیلنے والی بات یہ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے سبطین خان صاحب یہ معاملہ بھی عدالت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن ریزالو کر لے گا کیونکہ خدشات دیکھیں اگر شیرازی صاحب اگر الیکشن کمیشن ریزالو کر لے گا آئین کے مطابق تو یہ تو پھر یہی مسئلہ ختم ہو جائے گا، عدالتوں میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ عدالتوں میں جا کے مزید کنفیوژن اس طرح بڑھے گی کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں ملتی تو وہ لا محالہ وہ پھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دیں گے۔ جب سنی اتحاد کونسل کے حصے میں مثال 20 سیٹیں آتی ہیں یا 22 آتی ہیں تو وہ 20-22 اسی پروپورشن اسی ریشو سے بٹ جائیں گی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کاف لیگ کے درمیان۔ تو جب یہ عدالتوں میں مسئلہ گیا، چاہے وہ ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ سالو ہو یا سپریم کورٹ میں، اور وہ اگر اس آرڈر کو ریورس کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے،
تو جو جیتے ہوئے امیدوار ریزرو سیٹس پہ ہوں گے وہ پھر سے ڈی نوٹیفائی ہوں گے اور یہ والی سیٹس پھر سنی اتحاد کونسل کو ملے گی. تو اتنی جو آپ نے ہلچل پیدا کرنی ہے یا اتنا کیوس پیدا کرنا ہے، پہلے ملک میں تھوڑا کیوس ہے کہ آپ ان کیوس میں مزید اضافہ کریں. الیکشن کمیشن سمپل سی اپنی سیٹیں دے دے جن کا جتنا حق ہے. بالکل وہ تو ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا سر، اگر ایسا نہیں ہوتا تو بطور اسپیکر آپ اجلاس ہوگا تو اس کو پریزائڈ بھی کریں گے. آپ تو کوئی ایسا سوچ نہیں رکھتے کہ پھر آپ رکھنا ڈالیں گے کہ نہیں، جب آپ نے ان چیزوں کو نہیں. جی دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کی بک میرے سامنے پڑی ہے، اور چلیں اس کام کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ کانسٹیٹیوشن تقریباً سارا پڑھ لیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نیشنل اسمبلی کا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور صوبائی اسمبلیوں کے گورنر صاحبان، ہمارا رول اس کو روکنا نہیں ہے. ہمارا صرف جو کردار ہے، چاہے پریزیڈنٹ کا چاہے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب یا جو صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر ہیں، ہمارا یہ رول ہے کہ اس کو کنوین کرنا. میں یہ حفظ ما تقدم آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آگے جا کے پرابلمز ہوں گی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو گورنر صاحب ہمیں لکھتے ہیں اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے، وہ قانونی ماہرین سے بھی کیا وہ آئین کے متصادم تو نہیں ہے. اگر آئین کے متصادم نہیں ہے تو میرا جو رول ہے میں خوش اسلوبی سے کروں گا، بٹ یہ آگے جا کے یہ پرابلمز کریٹ ہوں گی اور یہ انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی یہ بنے گی. بہت شکریہ سپتان صاحب. ناظرین آپ نے ان کی رائے سنی، بڑی وضاحت سے کہہ رہے تھے کہ آئینی مسائل کو بر وقت حل کرنا ہوگا ورنہ آنے والے وقت میں ایک انسرٹنٹی کی فضا برقرار رہے گی. ناظرین، اور پروگرام کے آخر میں دو جملے اس حوالے سے کہ نگراں حکومت نے جو سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کو لے کے ایک منفی مہم چل رہی تھی، اس کی تحقیقات کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ سماجی رابطے کی جو سائٹ ہے ایکس، گویا کہ پچھلے 5 روز سے پاکستان میں ایک طرح سے معطل ہے اس کی سروس، اور اس دوران حیران کن طور پہ ہماری ریاستی مشینری کے اہم افراد وی پی این کے تھرو، جس میں ہمارے آئی ٹی کے منسٹر بھی شامل ہیں، وہ خود تو گویا کہ ٹویٹس کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کو یہ سہولت ایک طرح سے میسر نہیں. ناظرین، آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.